جی یہ بتائیے کہ جب ہمارے پاس ایک دستور ہے، ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے ذاکر بھائی تھوڑی سی باتیں کئی مرتبہ وی آر آن ریڈیو اور پرسنل لائف میں کچھ باتیں کھل کے کہنا اور آن ایئر کچھ باتیں کھل کے کہنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال، میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں الحمدللہ، مجھے بھی درد ہے اپنا بھی دوسروں کا بھی، مگر جب ہم یہ سب باتیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک قرآن ہے، آئین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا دستور ہے، سنت ہے ان کی، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک افضل نیشن ہے اور باقی سب کتے ہیں، آئی ڈونٹ ریئلی مین دیٹ، مگر ہم کہتے ہیں اپنے سے ہیچ جانتے ہیں آنیسٹلی، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے جہنمی لوگ ہیں. Honestly, this is how we think, most of us. اور ہم کوئی خاص لوگ ہیں. On the contrary, اور یہی سوچ کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو ایک وقت ہے ختم ہے. مگر دیکھیے یہ جو بھی ڈے آف ججمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور روز محشر کی اور اس کے بعد جو بھی اس کا دارومدار ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیے گئے اعمال پہ. اجاز بھائی یہ سیمیسٹر سسٹم جیسا سسٹم ہے کہ جیسا کوئی دن، ہفتہ، سال یا زندگی آپ گزاریں گے تو اسی کا حساب ہونا نا. یہ امتحان جا کے وہاں نہیں ہونا، امتحان یہاں ہو رہا ہے. ہر قدم، ہر لمحہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اور کس طرح ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور سیبوٹیج کرتے ہیں مقاصد کو جو ہمارے دین کے ہیں. رمضان کو ہی آپ لے لیجئے، رمضان آ رہا ہوتا ہے، چیزوں کی پرائسز اوپر جا رہی ہوتی ہیں. جی وہ کیوں اوپر جا رہی ہوتی ہے کہ سب لوگوں نے رمضان میں زیادہ کھانا ہوتا ہے. وہ مجھے بتائیے کہ رمضان کی اسپرٹ یہ ہے کہ سال میں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جہاں آپ نے زیادہ کھانا ہوتا ہے. کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک مہینہ ہوگا جہاں آپ 50% زیادہ کھائیں گے باقی سال کی نسبت. لہذا رمضان سے پہلے ہی پرائسز اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر رمضان میں پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، جو ہم بات چیت کر رہے ہیں مختلف لیولز پہ، اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا سسٹم تو پرفیکٹ ہے، ہمارے پاس جو سسٹم ہے، مگر ہم پھر کبھی سسٹم میں یہ تبدیلی لانے کو، کبھی ویسٹ کو فالو کرنا ہے، کبھی جو ہے امریکن طریقہ کار ہونا چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی ہم کہیں پہنچ نہیں پا رہے. نہ یہ پاکستان کا صرف پرابلم نہیں ہے، یہ تمام مسلم ورلڈ کا پرابلم ہے. ایون دی بیسٹ آف دی کنٹریز ایفلوئنس میں اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ ہے تو ان کا سسٹم تو ابھی اچھا چل رہا ہے، مگر ان کے سسٹم میں اچھے چلنے میں ایک اگین جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایفلوئنس ہے، پیسہ ہے. اجاز بھائی میں اس سے ایگری نہیں کرتا، میں وہاں رہا ہوں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام نہ کریں، کوئی نظم و ضبط نہ رکھیں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 30-35 سال میں انہوں نے تمام انڈسٹریز لگا لی ہیں. 76 میں وہاں تھا تو مجھے پتا چلا کہ آئس کریم روزانہ لندن سے آتی ہے، ڈبل روٹی جرمنی سے آتی ہے. آج پتا کیجئے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے. آج ان کی ساری انڈسٹری ہے. اس زمانے میں پاکستان سے گندم سعودی عربیہ جاتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ گندم سعودی عربیہ سے پاکستان بھی آئی. کیا ان کو کاشتکاری کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنے ریزروز ہیں، لیکن وہ اپنے میڈیکل کالجز بنا چکے ہیں جہاں بہترین ہائی سٹینڈرڈ ڈاکٹرز پروڈیوس ہوتے ہیں جو تسلیم شدہ ہیں. ان کے ڈاکٹرز اب ویسٹ میں اور امریکہ میں تسلیم شدہ ہیں. پاکستان کے ڈاکٹرز پہلے وہاں تسلیم شدہ تھے، اب نہیں ہیں. اب آپ کو دوبارہ ایویلویشن اپنی وہاں کرانی پڑتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تللے کیے. جب ان کو اللہ نے دولت دی تو وہ چاہتے تو کچھ بھی نہ کرتے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے اپنے ملک کو بلڈ کیا، پھر اس کو چلانے کا نظام اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیا. اور نظم و ضبط آپ دیکھیے جی، اب دیکھیے وہاں کرپشن بالکل نہیں ہے، وہاں چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری، بدامنی کچھ بھی نہیں. اور باقی مڈل ایسٹ کنٹریز میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. تو ہم اپنے سسٹمز کو خود توڑتے ہیں. دیکھیے سسٹم کوئی برا نہیں ہوتا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی نظام کو بدلو. بھئی نظام میں کوئی خرابی کبھی نہیں ہوتی، خرابی لوگوں میں ہوتی ہے جو اس نظام کو سیبوٹیج کرتے ہیں. نظام کوئی برا نہیں ہوتا. کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ نظام اچھے ہوتے ہیں. لیکن جب دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا سویٹر چھوٹا ہو گیا تو پھر ہم موٹاپے کا شکار رہیں گے. اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ میں موٹا ہو گیا ہوں تو یہ جب اپنی طرف نظر ڈالتے ہیں. اسی طرح جب ہم نظام کو کوسنے کی بجائے
اپنی طرف نظر ڈالیں گے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں یا کسی جگہ بھی لوگ جب پسماندہ ہوتے ہیں وہ ترقی یافتہ لوگوں پر کس قدر کڑی تنقید کرتے ہیں. پسماندہ ممالک ترقی یافتہ ممالک پہ کتنی تنقید کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سیکھتے کہ اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی شخص ان مسائل سے دوچار نہیں ہے جن سے ہم ہیں تو وہ ایسا کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے مہنگائی کا کتنا شور ہوتا ہے, لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کو مہنگائی کچھ نہیں کہتی. ہمارے دائیں بائیں وہ بستے ہیں اور ہم اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, یہ بہت کرپٹ لوگ ہیں, یہ فلاں ہے. جب بھی ہم کسی کی ترقی کو دیکھتے ہیں, کسی کی افلوئنس کو دیکھتے ہیں, ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے ضرور کوئی منفی ہوگا, ہر بار 2 نمبر کام کرتا ہوگا. مگر آپ یہ دیکھیں استاق بھائی ایسا ہے بھی, یعنی سارے جو لوگ ایفلوئنٹ ہیں وہ سارے کے سارے آنےسٹ ہارڈ ورکنگ سٹیزنز آف پاکستان نہیں ہیں, بلکہ کافی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں یا زیادہ کہیں پہ گڑبڑ کی ہے. وہی جو کرپشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کچھ ہاتھوں میں جب طاقت آئی اور عوام نے ان کو وہ طاقت دی, ووٹ بینک سے طاقت دی, تو انہوں نے اس کو لوٹایا نہیں. جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے, اور جو ایفلوئنس سے اب یا پاور سینٹر جب آپ کا ملتا ہے گورنمنٹ میں اور اس طرح کی, تو اس میں جو طاقت ہے اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال بھی کیا. اور پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بجائے اس بات میں ایسے بہت سارے پولیٹیشینز ہیں جو اس بات میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو سارا اپنا پیسہ سوئس بینک میں لگا دیا, اسپین میں انڈسٹری لگا دی ہے, یا ہم نے اس کو انگلینڈ میں اتنی ہم نے جائیداد لے لی ہے یا امریکہ میں لے لی ہے. دے ہیو ناٹ انویسٹڈ ان پاکستان. جاز بھائی میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو میں بات بتاؤں گا کہ کرپشن کو کرپشن سے ہی آپ کمپیئر کریں گے نا, یعنی چیزوں کو آپ ایک جیسی چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں, جو چیزیں کمپیئریبل ہوتی ہیں آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. تو اگر ہم غریبوں کی کرپشن اور امیروں کی کرپشن کو کمپیئر کریں تو آپ کو ایک جیسے معاملات نظر آئیں گے. یعنی اگر کوئی کلرک ہے تو وہ کرپشن میں لگا ہوا ہے, اور اگر کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے. بالکل. تو اگر کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک آپ جتنی چاہیں لہریں لے لیں, وہ آپ کو ایک جیسے معاملات. لیکن کچھ لوگ باوجود کرپشن کے آپ کو پھر بھی پسماندہ ہی نظر آئیں گے, اور کچھ لوگ تو آپ کرپشن کو کرپشن سے کمپیئر کریں اور جو خوبیاں ہیں ان کو تسلیم کریں. ابھی جیسے پچھلے دنوں میں ٹیلی ویژن پر ٹاک شو دیکھ رہا تھا, تو وہ جو بات کر رہے تھے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو بینکوں سے قرضہ لے کے لوگ واپس نہیں کرتے تو یہ بہت بری بات ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, بہت بری بات ہے. پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے, انہوں نے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. اب مجھے بتا دیجئے کہ بینکوں سے جو قرضہ لے کے کسی نے واپس نہیں کیا, اس کا غریبوں سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا غریبوں سے تعلق نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ ہے, اگر آپ غریب کی سینس اگین وہ ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے جو غریب ہیں یا جو غریب لوگ ہیں نا, جس مطلب ایک کامن یارڈ سٹک ہے, غریب بیچارہ غریب نہ رہے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ بینک میں جمع کر دے, نمبر 1. دوسرا, غریب آدمی اگر کسی ایسی جگہ پہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے تو وہ تو منی وڈرا کر لیتا ہے, وہ وہاں پہ پیسے چھوڑتا نہیں. تو یہ پیسہ جو لوگوں نے اڑایا یا کرپشن واپس نہیں کیا, وہ امیروں کا ہی تھا, وہ کسی اور کا پیسہ نہیں, کسی اور کا بھی نہیں تھا. اعجاز بھائی یہ ایک سطحی طور پر اگر ہم دیکھیں تو معاملہ یوں نظر آتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے سیلف سروس سٹور ہوتے ہیں, اس کے اندر جو لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ کچھ شاپ لفٹنگ بھی ہوتی ہے دنیا بھر میں. جی اچھا, یہ جو شاپ لفٹنگ ہوتی ہے اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ صارف, دوسرے خریدنے والے. جی, دکاندار تو نہیں کرے گا نا. جی نہیں. اگر دکاندار یہ سوچتا ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز ہے تو جہاں وہ اپنا اور منافع اس میں جمع کرتا ہے تو وہ ایک 10 روپے یا 5 روپے اور اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے کہ بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ جو شاپ لفٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی اسی میں کور ہو جائے. دکاندار اس خسارے میں نہیں جاتا, نہ اس شہر کے غریب اس خسارے میں جاتے ہیں. مگر اس خسارے میں وہ شخص ضرور جاتا ہے جو شاپ لفٹنگ نہیں کر رہا اور پے کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ چور و چکے جو ہیں یہ اپنا کام کرتے رہے.